بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جی ادبی بیٹھک. ادبی بیٹھک میں ہم انشاءاللہ آپ کو کلام سنائیں گے، نعتیں، اور بہت سی اچھی باتیں ہم کو سننے کو ملیں گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور سنتے رہیے گا کلام پاک اور نعت شریف اور محفل، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. آخر تک ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی سے مل سکے. بہت شکریہ. تو چلتے ہیں کلام کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ادبی بیٹھک کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم لوگ مل جل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں، کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں، اور اس میں ادبی جو ہیں وہ سوالات کریں، کچھ قرآنی سوالات کریں، کچھ دینی سوالات کریں، اور کچھ دعائیں جو ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں سکھائی تھیں، وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم وہ بھول چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو سنیں گے تو وہ ہمیں دوبارہ سے یاد ہو جائیں گی. اور اس کو بنانے کا ایک اور مقصد تھا کہ کچھ لوگ جو اوورسیز پاکستانی اپنے پردیس میں پریشان ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اور وہ اپنا دکھ سکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، وہ بھی آئیں اس بیٹھک میں بیٹھیں، اپنی باتیں کریں، ہنسیں کھیلیں اور زندگی کو انجوائے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ تو آپ بہترین لوگوں کے صف میں آ گئے ہو. دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور منکرات سے روکے. یہی لوگ کامیاب ہیں جو اس کام کو کرتے. تو ماشاءاللہ ٹاپک تو اچھا پکڑا. تو اللہ پاک نے پھر مجھے سمجھا دی کہ اپنے بچوں سے میں یہ کہہ دوں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے اپرووڈ، ایک ہوتا ہے نان اپرووڈ. جو اپرووڈ ہوتا ہے اس کے لیے ایئرپورٹ پہ جانا، ہاسپٹل میں جانا، ہر جگہ جانا، اس کے لیے دیار غیر میں جانا آسان ہوتا ہے. لیکن جو ان اپرووڈ ہوتا ہے پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ، پہلے تم اپنے ایمبیسی میں جاؤ، پھر وہاں سے اپروو کرو، پھر وزارت خارجہ جاؤ، پھر تب کہیں جا کے جہاز کا ٹکٹ لو، پھر کسی اور دیار غیر ملک میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ایک مسلمان نام کے مسلمان ہیں، 8 لاکھ مسلمانوں کی تقریباً 8 بلینس ہے میرے خیال میں، 8 بلینس ایسے کچھ ہے کہ 7 ارب تھے، ابھی 8 ارب تک مسلمانوں کی تعداد پہنچ گئی ہے. 8 ارب میں کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے فجر کی نماز آج نہیں پڑھی ہوگی، ظہر کی پتہ نہیں. اللہ ان کو ہدایت کے راستے پہ ہم سب کو ڈال دے. لیکن اب کتنے صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. تو اس کے بارے میں ہم نے ایک دفعہ ہم جماعت میں جا رہے تھے تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمت میں تھے. ہم نے پوچھا مولانا سے، مولانا ہم نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا اور ایک باقی سارے جہنم میں 72. تو وہ ایک کون سا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ ایک وہ ہے جو 72 فرقوں کی فکر میں لگا ہوا ہے.
وہ جنت میں جائے گا جو 72 فرقوں کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جو صحابہ کرام تھے وہ دوسروں کی فکروں میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے دعوت کے لیے بھیجا، اپنے قوم میں دعوت دیے تو لوگ نہیں مانے، تو اللہ پاک سے دعا کی، تو جب اللہ پاک نے فرمایا فلانی رات کو یا فلانی دن کو ہم عذاب بھیجیں گے، تو اس دن حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، اور وہاں سے جب واپس ان کے اوپر عذاب نہیں آیا تو یہ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اب میں اگر جاؤں گا اپنے قبیلے میں تو پھر تو لوگ مجھ سے کہیں گے کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا، تم نے بات کی تھی کہ اللہ، کیونکہ ان کی جاتے ہی قوم نے توبہ کر لی تھی اور سب ایک جگہ میدان میں جمع ہو کے اللہ سے معافی مانگی کہ اب تو ہمارے پاس نبی بھی نہیں ہے، ہمارا نبی ہم کو چھوڑ کے چلا گیا، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جیسے ہم معافی مانگے۔ تو معافی مانگنے کے بعد اللہ پاک نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ اب یہ یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے عذاب جو ہے نا وہ ٹال دیا ہے، اب میں اگر اپنی بستی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے تانے دیں گے، تو اس لیے یہ دریا کی اس کنارے پہ میں جاؤں گا، وہاں اپنی زندگی بچی کچی گزار دوں گا، اپنی قوم کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب یہ کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ کشتی آگے جانے سے انکار ہو گئی، کھڑی ہو گئی بھنور میں، چاروں طرف سے مطلب کہ پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ تو جو پہلے زمانے میں لوگ تھے وہ ہوشیار تھے، ایسے نہیں تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ کون ہے، اور اللہ پاک نے ان کے سینوں میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی ایسا شخص اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کے بھاگا ہوا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے جو کام دیا تھا نا دعوت کا وہ میں کر نہیں سکا، تو میں تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسری جگہ جا رہا تھا، پانی کی دوسرے کنارے، اب یہ جو مسئلہ ہے میرا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں تم نہیں ہو سکتے ہو۔ آخر کار یونس علیہ السلام کو لوگوں نے پکڑ کے پانی میں جیسے ڈالا تو وہاں پر بہت بڑی مچھلی، ویل مچھلی جیسے کہتے ہیں، عربی میں اس کو ہوت کہتے ہیں، وہ پہلے سے تیار کڑی تھی، اور اس نے اس کو اپنے جبڑوں میں لے لیا اور اپنے پیٹ میں اتار دیا۔ 40 دن تک مچھلی کی پیٹ میں رہے، اللہ پاک نے ان کو مچھلی کا پیٹ قید خانہ بنا دیا، اور پھر نکلنے کے لیے راستہ بھی بتا دیا کہ یہ دعا پڑھو تو تمہاری نجات کافی ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قید بھی کر لیا اور نکلنے کا راستہ بھی بتا ایک دیا۔ منٹ بابا جی، وہ دعا غلط اللہ ہو گئی۔ لا الہ لا الا الہ انت الا سبحانک لا الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جناب؟ جی جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی بالکل، ہم تو ماننے کے لیے میرے بھائی یہ تو ہو سکتا ہے انسان خلقنا الانسان ضعیفہ، شاید میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے تو الفاظ تلفظ شاید کسی کو نہیں سمجھ میں ماشاء نہیں اللہ، آتے ہوں آپ گے، ہمارے جوانوں سے بھی آپ آگے ہیں، عمر کیوں زیادہ ہو گئی ہے؟ تو یہ عرض ماشاء کرنی اللہ۔ تھی آپ نے آج جو ٹاپک پکڑا ہے یہ خیر سے خالی نہیں ہے، بالکل خیر سے خالی نہیں ہے، اس پہ آپ لوگوں کو اجر ملے گا، اور ایسا اجر ملے گا کہ آنکھ بند ہوتے ہی یہ جو ہمارے بھائی صاحب جدون صاحب ہیں میرے خیال میں، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اصل زندگی تو جدون صاحب اللہ نے شروع کر دی، کیونکہ کچھ نہیں تھا، اللہ موجود تھے، اور اللہ پاک نے پھر انسان کی خلقت کی، پانی کے اوپر کوئی فوٹو نہیں بنا سکتا، لیکن ماں باپ کے گندے پانی پر میری فوٹو اللہ نے بنائی، ایسی مصور ذات ہے کہ پانی پہ فوٹو بنانے کے بعد اس میں جان بھی ڈال دی۔ یہ انسان پہلے نہیں تھا، پیدا فرمایا اور اس کی تعریف کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے بے شک۔ بہت خوبصورت بنایا، اور بنانے کے بعد اس کو خرید بھی لیا،
इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, मुसलमान की जान माल को जन्नत के बदले अल्लाह पाक ने ख़रीद लिया। पहले नहीं था, बनाया, ख़रीद लिया। इसके बाद इसकी जो ज़िंदगी है 50-60 साल, हमारे नबी ने फरमाया हमारा उम्मती 60 व 70 60-70 साल है। जिसको अल्लाह पाक ज़्यादा उम्र दे दे, इस पर ये शुक्र करे कि अल्लाह मुझे तौबा करने की और नेकी करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन जब ये मरेगा तो ये इसकी खाली जान निकल जाती है, रूह निकल जाती है। जिस्म ज़मीन के अंदर चला जाता है, रूह अल्लाह पाक के जो है ना वो चले जाती है, वहाँ पे सजदा करता है। फिर इसके बाद रूह की सफ़र शुरू हो जाता है। तो ईमान सीखना है मेरे दोस्तों, यकीन की ताकत के साथ। फरमाते हैं, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि ईमान का ज़र्रा भी अगर कोई लेके ही चला गया इस दुनिया से, तो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत उसको मिलेगी। तो ज़र्रे पे तो अल्लाह इतना दे रहा है। और जो मुकम्मल ईमान लेके जाएगा यकीन की ताकत के साथ, क्योंकि यकीन ईमान का पहला दर्जा है। तो जुदूल साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये कहा कि इंसान का सफ़र पैदाइश के बाद शुरू हो जाता है। बाप की पीठ से माँ का पेट, माँ के पेट से दुनिया का पेट, फिर दुनिया के पेट से कब्र का पेट, फिर कब्र के पेट से जो है ना असल सर आपने बहुत माशाल्लाह एक्सप्लेन किया, यानी बहुत ही वजाहत की आपने, माशाल्लाह अच्छी बात है। जज़ाकुमुल्लाह फी खैर, अल्लाह ताला हयाक अल्लाह। असल में बात क्या है, मैंने इसलिए कहा कि एक आदमी यहाँ पर, यानी कि उम्र एक बराबर तो नहीं है ना सबकी, कोई तो बच्चा ही मार जाता है, तो बच्चा तो उसके लिए तो अलग मसला केस है ना, बच्चे के लिए, नाबालिग के लिए अलग मसला है। इसी तरह मर्द औरत के लिए अलग है। जैसे कायनात का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बातों पे रखा है ना, जिधर भी आप जाएंगे 2 बातें हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि ये जो 50, 60, 70 साल, 90, 95 साल या 120, 30 साल जो हमको याद है, क्योंकि हम तो खुद भी 61, 62 को पहुंच गए हैं। आप भी मेरे ख्याल में 70 के करीब होंगे, सब 65 या 60 के करीब होंगे मेरे आइडिया में। बता भी दे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। 58 आपकी 58 है। आप मेरे से 3 साल छोटे हैं। फिर मेरी अक्टूबर में 61 हो जाएगी। बाई दा फोटो में तो आप मुझसे छोटे लगते हैं। नहीं, फोटो का अलग निज़ाम है, वो तो जैसे मर्जी है मॉडल बना लो। ये तो इंसान का सिस्टम है ना। ये असल जो होता है वो खालिक के कायनात का है ना। जैसे आपने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का से। अच्छा, तो वो हजरत ऐसे है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना, इतना अरसा लिमिट गुजार करके, तो उस पे क्या है कि जो इंसान ने किया, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो इसमें क्या है, ये 2 बातें, मतलब जिधर भी आप जाएंगे बातें 2 ही मिलेगी, तीसरी बात नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ कि आगे फिर बात जी पूछा जाएगा, हाँ जी कहाँ से आया, कौन है, क्या है, नंबर क्या पता, कुछ बताओ करो। किरामल कातिबीन, जैसे बंदा इंसान जब मर जाता है तो कब्र तो आपको पता है कि हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि या तो जन्नत के बागों में एक बाग है, तो या फिर दोज़ों के गढ़ों में एक गढ़ा है। ये तो है ना हकीकत, इसमें कोई शक। हकीकत। तो मैंने उस सिलसिले में कहा कि यहाँ से जब आदमी जाएगा इतना अरसा गुजार करके, तो कम अज कम इतना सिस्टम होना चाहिए इंसान का कि आगे कुछ बेड़ा भी इंसान का पार हो सके। ये ना हो कि यानी ऐसे मसाइल में बल्कि जाने के बाद ही फंस जाए आदमी, उल्टी यहाँ से जाने के बाद टेंशन हो जाए बंदे को। इधर भी ठोकरें, ना इधर का, ना हाथी का घोड़ा, ना घास का, ना मिसाल बनी हुई है को, ना इधर का ना उधर का। तो उसमें क्या है, कम अज कम इतना इंसान को करना चाहिए कि अच्छाई का काम, यानी कि मरने से पहले पहले मौत की तैयारी का मकसद क्या है कि वहां भी देखो ये पेपर है आपका, हम तो एग्जाम में है ना, हम तो इम्तिहान में हैं। बालक के बाद हो, नाबालगी में माफी है, जो मर्जी आपने किया है अच्छा बुरा वो माफ है, क्योंकि उस वक्त आपका शऊर नहीं था, अक्ल नहीं था इतना, यानी मिसाल के तौर पे। हाँ, आप उस वक्त से शुरू होएगा जब से आपने होश संभाला है, अच्छाई बुराई का पता चला आपको कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये काम मैं करूंगा फायदा में। जैसे अभी हम लोग शुरू है ना, अभी मिसाल के तौर पर ये जवानी से करना चाहिए।
یہ ضروری نہیں ہے کہ اصل میں ہمارے لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے اکثر یار کر لوں گا، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، کیا کوئی ابھی تو 30 سال ہے، کیا ہے؟ تو ہم بھی ایسے ہی بولا کرتے تھے، ابھی ہماری 30 کے بجائے ڈبل ہو گئی ہے، تو ابھی بھی ہم کہتے ہیں نہیں یار بڑا ٹائم ہے، ابھی کیا ہے 10 20 40 50 سال، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا یار آگے۔ تو یہ جو امید ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے جس مقصد کے لیے، ہم نے کامیاب ہونا ہے، پیپر ہم نے دینا ہے صحیح، پھر ہم کو جب مر جائیں گے تو پیپر کا صلہ مل جائے گا، یہ جو بھئی آپ نے یہ کیا تھا، یہ آپ کا وہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ، یہ آپ کی بھلائی ہے۔ اچھا بھئی یہ برائیاں ہیں آپ کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بھئی یہ بھی پکڑ لو، یہ تو بارہ ہی کیا ہوا ہے۔ تو بندہ بولے گا تو یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا، آدمی تو انکار ہی کرے گا نا۔ تو رب فرمائیں گے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت خل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ اللہ یعنی ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جی انسان جی کے جی جو جسم کے باڈی پارٹس ہیں یہ گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، نہیں قاری صاحب یہ چوری کی تھی، آپ گئے تھے میرے ساتھ نا، اچھا زبان کہے گی نہیں بولے تھے آپ، کان کہے گا سنا تھا آپ نے، آنکھ کہے گی نہیں دیکھا تھا آپ نے، پاؤں کہے تھے چل کر گیا تھا تو، آدمی بولے گا جی بھئی جی یہ تو میرے تابع تھے دنیا میں، تو ابھی تو یہی میرے خلاف ہو گئے ہیں، اب تو اس کا پھر اس کے آگے پھر آپ کو اس کا پھر کچھ حجت نہیں چلے گی نا، کیونکہ جب وہ آپ کا یہ اپنا ہی مثال کے طور پہ ایک وہ ساتھی اگر گواہی دے دے کہ جی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، تو آپ کو برا کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ جی تو جی دو جی گواہ آپ کے ہو جائیں کہ نہیں جی نہیں قاری صاحب نے قتل کیا ہے، تو لازمی قاری صاحب قتل کے وہ پھانسی لگیں گے، میرے لیے تو چاہے سچی ہے جھوٹی بھی ہے، دو گواہ تو ہے نا، پھانسی کے میں مرتکب ہو گیا میں، میری بات سمجھ گئے نا۔ اس سے مراد کہنے کا جی یہ جی ہے جی کہ انسان جب یہاں سے جائے، انسان کا دل اور ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے آنکھوں دیکھا ہے، حال دیکھا ہے کہ کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، انسان دوستوں یاروں کی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا جی روحیں جی پرواز کر گئی ہیں جی۔ اسی دبئی جدول میں صاحب میں آپ سے ایگری ہوں، میں نے آپ کی بات کو آگے بڑھایا تھا کہ انسان کو اللہ نے بنایا اور کبھی یہ ختم نہیں ہوگا، یہ فنا نہیں ہوگا، یہ پہلے ہمیشہ کچھ نہیں ہمیشہ کے تھا، لیے آیا ہے نا۔ لیکن اب اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ اچھا ہم اس روئی زمین کے نہیں ہیں، ہم یہاں کے باسی نہیں ہیں، ہم کو اللہ پاک نے جو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے ہماری روح آئی۔ اب ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی، اور یقین کی مثال ایسی ہے جیسے بنزین پیٹرول۔ بغیر پیٹرول کی گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں، جسم بغیر روح کا کوئی نہیں، آنکھ ہوگی دکھائی نہیں دے گا، کان ہوگی سنائی نہیں دے گا، زبان ہوگی بول نہیں سیکھے گا، دماغ ہوگا 100 کے نوٹ پاڑ کے پھینکے گا، سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں رکھے گا، ایسا ہوتا جی ہے کہ نہیں؟ تو کہنے بے سے شک۔ میرا آپ کی بات کو بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان نہیں تھا، لیکن اب یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کی فنائیت کو اللہ پاک نے ختم کر دیا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جیسے میں آپ کی بات کو پھر بڑھاتا ہوں کہ جیسے فرمایا کہ دنیا کی جو ہے نا یہ آخرت کی قیدی ہے، دنیا مزرۃ الآخرہ، اور دنیا مزرعہ اللہ پاک، ہاں دنیا، اللہ پاک نے ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں اگر دنیا میں کسی گناہگار کو پکڑوں اور اس کو سزا دینا چاہوں تو میں سب سے پہلے اس گناہگار کو پکڑوں گا جو مجھ سے نا امید ہو چکا ہو، تو نا امیدی کفر ہے۔ تو الحمدللہ حافظ سہیل صاحب، کہ میں جب بھی میں کی کہیں آواز سنتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے دو باتیں کر لیتا ہوں۔ تو عرض اتنی تھی بابا آپ جی لوگوں ایک سے منٹ، کہ بہت ماشاءاللہ شکریہ۔ آپ خیر کا، یہ نیچے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بول رہے ہیں بات سے بات نکل رہی ہے اور میری سوئی وہ مچھلی والے واقعے پر ریڈی ہوئی ہے، وہ بات مکمل کرے پہلے۔
मैं पढ़ा था वो मैं पढ़ा हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इसके लिए बोलो अब हमने तो तबलीग में 4 महीने लगाए, तो तुम कम से कम 40 दिन तो लगा लो। अच्छा, सुन लिया होगा इंशाल्लाह उसने। मैं गया था ये 83 में मेरे 4 महीने लगे थे पाकिस्तान ना। हाफिज साहब, आपको शायद ये किस्सा मैंने सुनाया हो। तो मैं जब पहली मरतबा गया तो मेरी दाढ़ी मुझे अभी ताज़ा ताज़ा निकल रही थी, तो 83 में तो इतना ज़्यादा मेरी उम्र भी नहीं थी। तो जब मैं गया दुबई से, मैं यहाँ से गया था, दुबई से गया तो जैसे ही रायवंड से हम लोग गए थे पाकपतन शरीफ। तो पाकपतन शरीफ में जब हम लोग वहाँ पे गए तो मुझे अमीर साहब ने जो है ना पहले ही मुझे देखते ही कहा कि आज सुबह के 6 नंबर तुम्हारे हैं, 6 नंबर 6 क्वालिटीज़ आपके हैं। तो मैंने जी अभी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं एक किनारे पे एक कोने में जाके सोया, नींद नहीं आई। दूसरा किनारा मस्जिद के चारों कोने मैंने चांद मारे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात को 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैं आँख खुल गई। तो मैंने कहा चलो बाहर निकलता हूँ, किसी होटल में नाश्ता वाश्ता भी कर लूँगा, और आते आते जो है ना ये 6 नंबर अमीर साहब खुद सुना देगा। फिर बाद में इंशाल्लाह इनके साथ मेरे के सीख लूँगा, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम सीखने के बाद। तो मुझे तो नहीं आते थे 6 नंबर। तो जैसे ही मैं वो रोड के किनारे से डबल क्रॉस था, तो रोड क्रॉस किए तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि पाकिस्तानी पुलिस को इतना एक्टिव, वो भी पाकपतन शरीफ की पुलिस। मैं जैसे ही आया तो एक गाड़ी के टायर चरचराए और बहुत व्हील जैसा मारते हैं, तो व्हील चरचराने के बाद 3-4 कमांडो टाइप के पुलिस वाले उतरे और मुझे कहा साहब जी चोर नो पड़िया। मैंने कहा यार ये अभी मुझे चोर भी बोल रहे हैं और ये जो है ना अभी 3-4 घूंसे लाती भी मारेंगे, कम उम्र था। तो मैंने उनसे कहा हे गाइस लिसन टू मी, बिहेव योरसेल्फ, डोंट बीट मी, ऑलराइट। तो मैंने इंग्लिश में मैंने कहा द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इंग्लिश बोलूँगा तो ज़रा जान छूट जाएगी। तो उन्होंने पहले मुझे देखा, ओह हूँ तो चोर भी इंग्लिश बोल रहे हैं। मैंने कहा जी चोर नहीं हूँ, तबलीग वाला हूँ, ये साथ में मस्जिद है, जमात में आया हूँ। उन्हें कहा नहीं नहीं तुसी चोर हो। मैंने कहा चोर नहीं हूँ, मैं तो इंग्लिश में बात कर रहा था। तो साहब के पास SHO के पास लेके गया। SHO ने बोला सर जी चोर जो है ना अंग्रेजी में बात कर रहा है। मैंने कहा चोर नहीं हूँ जी, मैं ज़ात का सैयद हूँ, अच्छी नस्ल का हूँ, और यहाँ पे तबलीग में सीखने के लिए आया हूँ, दीन सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा जी तुम तबलीग में चाहे हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले सुनाओ 6 नंबर। मैंने कहा 6 नंबर से तो मस्जिद से बात किया। असल में हजरत वेरी सॉरी टू से आपको असल में उन्होंने वो नून ली का समझ लिया होगा ना उस टाइम में मेरे आइडिया में। मेरा जहाँ तक ख्याल है माइंड वेरी सॉरी टू से। सुने कारी साहब, बाबा जी की बात सुने, बहुत मजेदार बात है, मैंने सुनी है पहले। अच्छा हजरत मैं इंटरेस्टेड हूँ। इंशाल्लाह मैं 5 मिनट बाद मैं मूव करूंगा, क्योंकि मेरा दुबई में मेरा वो बस वो अजान नमाज वुज़ू का टाइम हो गया है ना अपना। मैं भी दुबई में अलकोज में रहता हूँ। तो ये अच्छा अलकोज में कहाँ पे होते हैं? अलकोज में जो है ना ये जे मार्ट है, जे मार्ट के पास हूँ। अच्छा जे मार्ट के पास, माशाल्लाह। तो चले मैं तो 24 साल दुबई में, अभी 4 साल से मैं अजमान में हूँ, अजमान पोर्ट पे। 1971 से इधर हूँ भजान, मुझे 1972 मैं 1995 से इधर हूँ मैं। माशाल्लाह। तो मैं जैसे ही वो पुलिस SHO ने मुझसे कहा कि भाई तुम तबलीग में आए हो, मैंने कहा हाँ। बोलते सुनाओ 6 नंबर। मैंने कहा 6 नंबर से तो मस्जिद से भाग किया हूँ, तुम पुलिस वाले भी 6 नंबर सुनते हो। फिर SHO वाला गया मेरे साथ, आमिर साहब को बोला तुम ये तुम्हारे साथ है? मैंने कहा बोलते हाँ। बोलते तुमने इसको 6 नंबर क्यों नहीं सुनाया? मुझे बोला क्यों क्या हुआ? बोलते हम लोगों ने जब इससे पूछा कि तुम तबलीग में आए तो सुनाओ 6 नंबर, इसको 6 नंबर नहीं आते थे, इसलिए हमारा शक हुआ, इसलिए तुमसे मिलने आया है। अच्छा तो आज हर आदमी को 6 नंबर जो है ना याद है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला जी बड़ी खुशी हुई, बरकत दे जी। अल्लाह ताला दीन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए सब दोस्तों साथियों को। तो हजरत तो मेरा नंबर वगैरह है अपने असद भाई वगैरह, हाफिज साहब, सोहेल साहब। नहीं कारी साहब मेरे पास नंबर नहीं है। आपने उस दिन बड़े टेक्निक से नदरेज भाई को लिखवाया था, लेकिन वो उन्होंने लिखा था, शायद उनसे मैं पूछ लूंगा। मोइज अहमद बैठे हुए हैं। तो ठीक है 056 लाख है ना, ते बाकी मिसाल देते 69 का कांसेट ठीक है। ठीक है और लिखा हुआ है उन्होंने नदरेज भाई ने। मतलब है कि
مطلب کہ دوسرا بھی ہے ڈو دا بھی ہے اتصالات دا بھی ہے تو وہ بھی 69 204 کے ہے پور کورونا ہے کہ حال ہے کدھر گیا یہ وہ آپ سوناپور میں یا اجمان میں؟ حضرت میں اجمان پورٹ کے اوپر ہوں، البستان میں رہتا ہوں۔ آپ سے رابطہ کروں گا، آپ بیٹھک میں آتے رہیے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو بیٹھک میں ڈیلی سنتا ہوں، میں آپ کا چپ کر کے میں سنتا رہتا ہوں، آپ لگے رہتے ہیں آپ مسئلے مسالوں کے۔ میں اللہ معافی دے، میں استغفار کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ بھول کر کے میں وہ چلا گیا نون لیگ والوں میں کوئی بٹ صاحب اڑانا پر ادھر ادھر۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ گالیاں توبہ استغفار میں ابھی تک میں اکیلے میں 1000 بار میں توبہ کرتا ہوں میں استغفار اللہ۔ نہیں وہ لوگ بہت ہوئے ہیں، تو حالانکہ باقی ہم لوگ بھی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، حضرت لیکن نہیں سیاست پہ بات لازمی ہے، نہیں کیوں حدود نہیں ضروری ہے۔ سیاست سے مراد یہ ہے کے کہ اندر جی کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں سیاست کے بغیر تو نظام نہیں چلتا نا، سیاست تو ہر ابھی جگہ میں ضروری ہے۔ حافظ صاحب کے پاس اس لیے آیا تھا، میں نے کہا میں اس جی کو ایک خبر دے دوں کہ ابھی جو حملہ ہوا تھا نا وہ جناح ہاؤس پہ، تو وہاں پہ 2 بڑے بڑے پوسٹر تھے، تو ایک فوجی کہہ رہا تھا کہ 2 بڑے پوسٹر ہیں جس پر شہباز شریف اور مریم نواز کی فوٹو لگی ہے، اس کی فوٹو کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا لیکن شہداء کی فوٹو کو جلایا۔ میں نے کہا پھر تو چور تمہارے ہاتھ آ گیا، باغتی چور کی لنگوٹی صحیح، کس نے ان 2 پوسٹر کو نہیں چھوڑا؟ تو یہ ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا رانا بندر کو پکڑو، اس کو بولو یہ 2 فوٹو مریم نواز کی شہباز شریف کی فوٹو کیوں نہیں چھوڑا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ان کا بندوبست تو اللہ پاک کے سوا دوسرے کے پاس ہی نہیں ہے، یہ لا علاج ہے ان کا، اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور باقی حضرت قرآن یہ میں میرا کبھی تشریف لائے قرآن میں پاک بھی میں آتا اللہ نے فرمایا ہے، جی ہاں قرآن میں اللہ آپ پاک مجھے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشت ضنکا if you سبحان اللہ forget me then I will destroy your economy۔ بے ہاں شک وہ بے نہ شک پھر وہ آگے آپ کے صاحب کیا ہے نحنو نحشرہ جی یوم جی القیامہ جی جی اعمى، اور قیامت کے بے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ بے شک بے شک بالکل تو ایسے اس ہی، پہ کیا بالکل ہے؟ ایسے ہی۔ اچھا تو حافظ صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں کویت میں جی۔ اچھا تسی کویت پہ چلتے؟ کویت میں ایک اور ساتھی ہوندے نو کہ نام میرے بھول گیا کہ شرازی راضی سے کچھ بڑے پہلے میرے نال شروع تو سلام دا ہوئی سی میرے نال اسد صاحب دی تھرو میں کیا سی انہوں نے دعوت دیتی سی کہ دبئی آنا چاہو تو ویلکم، کیوں ساڑھے 28 سال ہو گئے ماشاءاللہ عرصہ دراز ہو گئے تے وہ اس کر کے اپنے ساتھیاں دوستوں کا کوئی کسی قسم کا نظام یا کام ہونا کرنا۔ ایک منٹ میں نے ایک سر فون میرا ایک منٹ پلیز جی تسی ایک فون منٹ سنو، نماز پڑھ کے آ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھ جی کے آ السلام جاؤ۔ علیکم سر۔ حافظ صاحب سہیل بھائی میں بھی چلتا ہوں، میں بھی نماز کے لیے جانا ہے، پھر میں لیکن ملتا ہوں۔ ہاں وہ مچھلی والا قصہ وہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، وہ حل کر کے جائیں جی ہمارا۔ ہاں سے اچھا میں سمجھا آدھا آپ کے حوالے کر دوں، آدھا آپ سنا نہیں دیں نا۔ میں تو سنا ہی دوں گا، لیکن وہ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ مچھلی کے ٹھیک پیٹ میں چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 سال پڑھتے رہے، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، وہ سنا کے جائیں جی۔ اچھا جی بس اتنا زیادہ نہیں رہے، تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ سناتا ہوں۔ جی تو جب یہ 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ پاک نے قید بھی فرمایا تاکہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اپنے نبی کو سزا دیا لیکن دین کو مٹنے نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ قہار کے معنی قابو میں کرنے والا، ہر چیز اس کے قابو میں، اس کے دسترس میں، کوئی چیز اس سے چھوٹ نہیں سکتی۔ نبیوں کو پکڑا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا گیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک سر کے خون سے رنگین ہو گئے۔ دین کو اللہ کے ہاں دین بہت محبوب ہے۔ تو دیکھو یہ جو دعوت کا کام ہے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے ٹاپک پکڑا، بہت زبردست ہے، خوبصورت ہے۔ تو جب اس نے تھوڑا سا
یعنی یونس علیہ السلام سے اس کو خطا بھی نہیں کہتے، کیونکہ تمام انبیاء معصومین ہوتے ہیں، بس تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ وہ وہاں گئے نہیں اپنی قوم کے پاس، تو اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں قید رکھا، اور پھر یہ نکلنے کی دعا بھی بتائی، ایگزیکٹ راستہ بھی بتا رہے کہ یہ تمہارا نکلنے کا، یہ تم مانگو گے، اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرو گے، تو پھر 40 دن کے بعد جو ہے نا مچھلی کو الٹی آئی، تو الٹی کرنے کے بعد وہ کنارے پہ آئی اور الٹی کیا، اور جو کدو کا درخت کے پتا ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا کدو کے پتوں کو، اور ان کی جسم کے اوپر آئے تاکہ مکھیاں نہ بیٹھیں، کیونکہ مچھلی کی جو پیٹ ہوتا ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے، ہر چیز کو گلا دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ مکھی بھی نہ بیٹھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو اجسام ہیں اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت نفیس بنایا ہوتا ہے، تو ان پہ مکھی بیٹھنا بھی اللہ پاک نے گوارا نہ کیا، لیکن 40 دن تک جو ہے نا قید میں رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دعوت کے کام سے تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی دوری، یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ جیسے حافظ صاحب پہلے آپ نے ایک آیات پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم کو ماں کے پیٹوں سے نکالا گیا اس کام کے لیے کہ ہم عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں۔ تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے جب الٹی کے ذریعے سے باہر آئے اور 40 دن تک جو ہے نا وہ اس کے اوپر اللہ پاک نے اس قابل بنا دیا، پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئے۔ تو ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو میرے دوستو، دین سیکھنا ہے، ایمان سیکھنا ہے یقین کے ساتھ۔ اب ایمان سیکھیں گے، اس کے لیے مسجدوں کو آباد کرنی پڑے گی۔ جب مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ اب ہمارے گھر آج آباد نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا۔ یقیناً آپ اس بات پہ متفق ہوں گے کہ جب اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اپنے بیٹیوں کی اور بہنوں کی اور اپنی بچیوں کی نکاح مسجد میں پڑھائیں تو جہیز کی لعنت سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا، کوئی جو ہے نا لینے دینے کی بات بھی نہیں ہوگی۔ مسجد میں سنت طریقے سے جو ہے نا نکاح ہوگا اور رخصتی ہو جائے گی۔ جب تک ہم تمام کام اپنے مسائل، آج ہم کلبوں میں جانا ہمارے لیے آسان، ہوٹلوں میں جانا آسان، دکانوں پہ بیٹھنا آسان، لیکن مسجد میں دیکھتے ہیں گھڑی کے اوپر نظریں ٹکی ہوتی ہیں، کب مسجد کا مولوی آئے گا۔ کوئی مسجد کا مولوی جو ہے نا وہ ذرا قرات لمبی کرے تو پھر جو ہے نا وہ ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پہ ہمارا بوجھ منتقل ہو جاتا ہے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے ٹانگ پہ، اور مسجد کے مولوی کو ایسے گور کی دیکھتے کہ آج تو نے لیٹ کروا دیا۔ تو اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یقین جانیے کہ اللہ پاک جس ملک میں رہو گے، تکیے کے نیچے اللہ پاک اس ملک کی کرنسی رکھ دیا کرے گا۔ اگر یہ یقین بنا دیا، مریم علیہ السلام کو جو ہے نا بغیر موسم کے پھل اللہ پاک عطا کر سکتا ہے، میری اور آپ کی مشکلیں کیوں حل نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایمان کو نہیں سیکھا، یقین کی طاقت کو نہیں سیکھا۔ ایمان کی طاقت، صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قالت الاعراب آمنا، اللہ نے قرآن اتارا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان تو تیرے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے نا محنت ہے، اور محنت شرک ہے۔ اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان جا کے 4 مہینے تو بہت لازمی ہے حافظ صاحب۔ جی بالکل، انشاءاللہ جی ضرور۔ اچھا، میں لیکن حافظ صاحب کے لیے، علماء کے لیے ایک بات اور ایڈ کریں، ایک اور بات ادھر ایڈ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے تو ہم کیسے دعوت کا کام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے پاس قرآن پاک کی ایک آیت یا ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی تم آگے پہنچا دو۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک آیات بھی آپ کو یہ زبانی ازبر یاد ہو، آپ دوسروں تک پہنچا دو۔
پھر آخری خطبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جس تک میری بات پہنچ گئی ہو وہ دوسروں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ سرسبز رہے، شاداب رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈنگ نہ کرے، جیسے میں نے کہا ویسے ہی دوسروں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو پڑھا لکھنا یہ دنیا کے نصاب سے دیکھا جاتا ہے، قرآن کے حساب سے پڑھا لکھا وہ ہے جس کو قرآن یاد ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہم جیسے آدمی کے لیے حافظ صاحب 4 مہینے، حافظ قرآن کے لیے 1 سال۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا بابا جی میں مجھ سے ایک عالم نے پوچھا اچھا جی بات کریں آپ۔ ایک عالم سے میں نے کہا یار دیکھو، میں نے اس سے کہا دیکھو ہم جیسے میں نے کہا ہم جیسے جو ہے نا ہمارے لیے تو 4 مہینے بزرگوں نے رکھا، تم لوگوں کے لیے حافظ قرآن کے لیے 1 سال۔ بولے ہمارے لیے 1 سال کیوں؟ میں نے کہا یہ کیوں نکالنے کے لیے۔ اچھا بابا جی ہم نے یہ جو بیٹھک بنائی ہے نا یہ پورا سال بلکہ پوری زندگی لگانے کے لیے بنائی ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی بیٹھک کے تھرو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، اور اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہمارے پاس آیا کریں اور اپنا جو ہے ہمارے علم میں اضافہ کیا کریں جی، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو۔ میرے بچے میں ضرور آؤں گا، آپ کا جیسے ہی آتا ہے مجھے انویٹیشن پہلے آ جاتا ہے، جب آپ آن کر لیتے نا تو میرے پاس آپ کا انویٹیشن آ جاتا ہے جی۔ یہ تقریباً تو بیٹھک انشاءاللہ میں بابا آؤں جی گا، سارا ضرور دن ہی آؤں گا، کھلی یہ رہا میرا کرے کام گی ہے۔ انشاءاللہ سارا دن ہی کھلی رہے گی، جب آپ فری ہوں، ابھی آپ کے پاس اذان ہو رہی ہے نماز پڑھے، جب بھی فری ہو آپ تشریف لایا کریں اور اچھی باتیں ہمیں بتایا کریں۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور جو لوگ اس ٹائم دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے نماز پڑھے جی، ادھر بیٹھنا کوئی ضروری اتنا نہیں ہے، نماز فرض ہے، نماز